بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، جس طریقے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قتل کی 3 اقسام ہیں۔ ان میں پہلی قسم قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، ہتھیار بھی ہو اور ارادہ بھی ہو۔ دوسری قسم ہے قتل خطا، ہتھیار تو ہے لیکن ارادہ نہیں ہے، غیر ارادی طور پر کوئی شخص قتل ہو گیا۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث سے مبارکہ کے سبق کا موضوع، مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3478ویں حدیث کتاب میں اور 33ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی عمیۃ فی رمی یکون بینہم بالحجارۃ او جلد بالسیاط او ضرب بعصا فہو خطأ وعقلہ عقل الخطأ ومن قتل عمدا فہو قود ومن حال دونہ فعلیہ لعنۃ اللہ وغضبہ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، رواہ ابو داود والنسائی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد سنن نسائی میں ہے۔ تفصیلی حوالہ سماعت فرمائیے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الدیات 17 باب ہے۔ لوگوں کے درمیان ان دیکھے تیر سے مارے گئے شخص کا حکم کیا ہے؟ 4539ویں حدیث۔ سنن نسائی میں یہ 4793-94 ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہی 4591 بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 2635 ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس کے راویوں میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں کہ جن پر کسی بھی حوالے سے کوئی بات کی جا سکے۔ اب آتے ہیں حدیث مبارکہ کے درجے کے بعد اس کے ترجمے کی طرف۔ امام طاؤوس بن کیسان جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اندھا دھند لڑائی میں قتل ہو گیا جبکہ لڑنے والے ایک دوسرے پر پتھر پھینک رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے یا لاٹھیاں برسا رہے تھے، تو یہ قتل خطا ہے۔ اس کی دیت بھی قتل خطا کی دیت ہوگی، اور جس شخص کو ارادتاً قتل کیا گیا تو اس کا قصاص ہے، اور جو شخص اس سے قصاص لینے کی راہ میں حائل ہو گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور ناراضگی ہے۔ اس کا کوئی فرض یا نفل بلکہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قتل خطا میں جس طرح عرض کر چکا ہوں کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتا بلکہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے، تو یہاں پر قصاص نہیں ہے، دیت ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں قانون ہے پاکستان میں، جو حادثات ہو جاتے ہیں سڑکوں پر ان کو قتل خطا شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ بعض شکلوں میں یہ قتل خطا نہیں ہوتا، قتل عمد بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ قتل خطا کی دیت 100 اونٹ ہے، کیونکہ اس کی 2 شکلیں ہیں، یا معافی اور یا دیت، جبکہ قتل عمد کی صورت میں قصاص ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ قصاص کی راہ میں کوئی بھی شخص رکاوٹ بنے، چاہے وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، وہ لعنتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا معاملہ ہے، اور ایسے لعنتی شخص کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔